السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ روادات میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کیونکہ پاکستان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں خاندان ان مصائب کو جھیل رہے ہیں جو مجھے اور میری بیٹی کو جھیلنے پڑے۔ یہ بات شروع ہوئی 2017 کے اختتام دسمبر سے، جب میرے قریب ہی رہنے والی ایک خاتون نے اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ طلب کیا۔ وہ پوری فیملی امریکہ ہجرت کر کے جا رہی تھی۔ جب یہ بات کھلی تو قریبی رفقا کی مخالفت اور موافقت دونوں سامنے آئیں۔ لوگوں نے کہا غیر فیملی اور بہر کا معاملہ ہے، دھوکے بازی بہت ہے، ذہن الجھ گیا، کریں نہ کریں۔ خیر، اللہ کا نام لے کر دیا۔ بہت سو نے مبارکباد دی، بہت سو نے ڈروایا کہ امریکہ جا کر لڑکا بدل جائے گا۔ امریکہ پہنچ کر ان لوگوں کا مطالبہ آیا کہ لڑکی لڑکے سے بات کر لیا کرے۔ میری بیٹی نے انکار کر دیا کہ نکاح سے پہلے بات نہیں کروں گی۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ میں ہر طرح سے ساتھ ہوں، لیکن اندر ہی اندر دھڑکا لگ گیا کہ اس بات پر رشتہ ختم ہو گیا تو سب تھو تھو کریں گے۔ خیر، 1.25 سال بعد وہ لوگ پاکستان آئے اور نکاح ہو گیا۔ دل کو حوصلہ ہوا کہ چلو اب رشتہ مضبوط ہو گیا۔ خاندان کے بڑوں نے نکاح کی شرط رکھی کہ لڑکا لڑکی نکاح کے بعد گھر سے باہر نہیں ملیں گے۔ اس پر داماد کو اعتراض تو ہوا، پر اس نے بات رکھ لی۔ وہ 2-3 بار گھر میں ہی ملنے آیا اور پھر واپس امریکہ لوٹ گیا۔ نکاح کے اگلے ہی دن سے لوگوں کے سوالات شروع ہو گئے، اب امریکہ کب جائے گی اور رخصتی کب ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ایک نیا سفر شروع ہوا۔ امریکہ جانے کے لیے ان کی 12 شرائط ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکومنٹیشن کے لیے کبھی پاسپورٹ آفس کی خواری، کبھی نکاح نامہ کو میرج سرٹیفکیٹ میں تبدیل کروانا، کبھی پولیس سرٹیفکیٹ، لمبے آن لائن فارم فل کرنا۔ 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ NUC نیشنل ویزا سینٹر کی تمام شرائط پوری ہو گئی۔ ڈاکومنٹری کوالیفائیڈ ہونے کے بعد امید تھی کہ 2-2.5 مہینے میں انٹرویو کی کال آ جائے گی۔ ہم نے بیٹی کی رخصتی کر دی۔ 1 مہینہ رہ کر داماد اور اس کی فیملی واپس چلی گئی، لیکن اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوا، جب پتہ چلا کہ کرونا کی وجہ سے انٹرویوز کا سلسلہ رکا رہا تھا۔ اس لیے پیچھے بے تحاشا لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فیملی کیٹیگری کو بالکل پس پشت ڈال دیا گیا۔ رہی سہی کسر افغانیوں نے نکال دی۔ دھڑا دھڑ انہیں انٹرویوز دیے گئے اور پاکستانیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ اب یہ بات لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ رشتہ دار، محلے دار، دوست، احباب، یونیورسٹی، ہر جگہ ایک ہی سوال سن کر دل پک گیا کہ رخصتی تو ہو گئی، پھر بیٹی کیوں نہیں گئی؟ بیٹی کی نند کی شادی بھی ساتھ ہوئی تھی، اس کے شوہر کا معاملہ بھی رکا ہوا تھا۔ وہ امید سے ہوئی تو اس کی ایکسپائر ڈیٹ قبول ہو گئی اور اس کا شوہر چلا گیا۔ میری بیٹی نہیں جا سکی۔ اب لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع مل گیا کہ دیکھا، داماد کو بلوا لیا، بہو کو نہیں بلایا، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اس موقع پر میری بیٹی نے کمال کا صبر کیا، لیکن NVC کے گروپ نے اس کی حالت بری کر دی۔ جہاں موجود 1000 لوگوں اسی طرح کے مسئلوں سے دوچار تھے، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی 4 سال سے انتظار میں تھی، کوئی 6 سال سے۔ جن کے بچے ہو گئے ان کے بچوں کا بھی دوبارہ سے پروسیس شروع ہو گیا، یعنی 2 گنا ٹائم۔
یہ ساری صورتحال دیکھ کر ہم سخت پریشان ہو گئے۔ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے فیملی گیدر نگز درس و تدریس کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا۔ رشتہ داروں سے فون پر بات چیت بھی کم ہو گئی۔ بیٹی نے ورچوئل یونیورسٹی جوائن کر لی۔ داماد وہاں پڑھ بھی رہا تھا، جاب بھی تھی، اس لیے 2 سال میں صرف 2 بار ہی آ سکا۔ اس پر بھی لوگوں نے جینا حرام کیا کہ یہ یوں ہی کبھی کبھار پاکستان آئے گا، پر آپ کی بیٹی کو نہیں بلائے گا۔ غرض 100 طرح کے وسوسے دل میں ڈالے گئے۔ اے دن NVC کے گروپ پر رشتے ختم ہوتے دکھائی دیتے رہے۔ داماد نے وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا، پر وہ ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ امیگریشن کا کیس چل رہا تھا۔ دوبارہ ایکسپیڈیٹ ڈالی، پر وہ بھی ریجیکٹ۔ ایک صورت یہ تھی کہ بیٹی کسی دوسرے ملک چلی جاتی، وہاں سے اپلائی کرتی تو جلدی ویزا مل جاتا، پر جوان بیٹی کو تنہا کسی دوسرے ملک بھیجنا بھی سوہان روح تھا۔ دن رات دعائیں مانگتے رہے، مگر ہم نہیں سمجھتے رب نے کون سا وقت متعین کیا ہے۔ اللہ اللہ کر کے داماد وہاں سٹیزن ہوا تو کیٹاگری فیملی سے چینج ہو کر سٹیزن میں کنورٹ ہو گئی۔ جس دن داماد کی اوت ہوئی اس کے چند دن بعد ہی انٹرویو کی کال آ گئی۔ اب دل کو دھڑکا لگا کہ نہ جانے کلیئر ہوگا یا ایب میں ڈالیں گے۔ جن کا معاملہ لٹک گیا سو لمبے عرصے کے لیے لٹک گیا۔ خیر انٹرویو کی تیاری شروع ہوئی۔ جنہوں نے جوائنٹ سپانسر دیا انہوں نے ٹرانسکرپٹس نہیں دیے۔ ڈاکومنٹس کا پلندہ تیار ہوا اور بیٹی والد کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہوئی۔ امبیسی کے اندر بھی ایک سے بڑھ کر ایک کہانی موجود تھی۔ گھنٹوں انتظار کے بعد سب سے آخر میں بیٹی کا انٹرویو ہوا۔ شروع کچھ لوگوں کو ویزے ملے، اس کے بعد ہر کسی کو ریجیکٹ کیا جاتا رہا۔ بیٹی کی ہمت ٹوٹتی رہی۔ آخری انٹرویو بیٹی کا ہوا۔ وہ امبیسی سے باہر آئی تو ویزا اپروول کا پروانہ اس کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ جب خدا کن کہہ دے تو پھر کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ویزا اپروو ہو گیا تو اب ایک اور طرح کا دھڑکا لگ گیا۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی نیا مسئلہ نہ نکل آئے۔ دن رات دعائیں مانگ ہونٹ سوکھ گئے۔ ساتھ خیریت کہ اپنے گھر کو چلے جائیں۔ اسلام آباد سے واپسی، شاپنگ، ویزا لینے کے لیے جانا، ایک ایک قدم پر 100 اندیشے۔ اللہ کے فضل سے سب ہو گیا۔ سب سے آخر میں گھر سے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا بھی ایک مرحلہ تھا۔ رات 2:30 بجے قرآنی آیات کا مسلسل ورد کرتے گھر سے نکلے۔ راستے سنسان تھے، ایک ایک منٹ صدی جتنا لمبا ہوتا محسوس ہوا۔ کراچی کے حالات کی وجہ سے دل پتے کی طرح کانپتا ہی رہا۔ کراچی کے حالات کی وجہ سے دل پتے کی طرح کانپتا ہی رہا۔ بالآخر ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد تنہا بیٹی کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ دنیا کا سمندر اور بیٹی تنہا ہوں تو جب تک منزل پر نہ پہنچ جائیں جان سولی پر ٹنگی رہتی ہے۔ ایسے وسوسے ستاتے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ جب تک وہ ڈیلس پہنچ کر امیگریشن سے کلیئر نہیں ہوئی تب تک پورا سانس بحال نہیں ہو سکا۔ اب اس کے پیچھے گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک کپڑا آنکھوں سے لگا کر چوم رہی ہوں۔ ہر کونے سے اس کی آواز آ رہی ہے۔ بے خیالی میں کتنی ہی بار اسے پکار چکی ہوں۔ ہر لمحہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی کمرے سے باہر آ کر کہے گی امی اچھا سا ناشتہ کروا دیں۔ اس کے جانے کے بعد جو سوال کرتے تھے چپ ہیں، کچھ مبارکباد دیتے ہیں، کوئی بہت قریبی ہو کر بھی نہیں پوچھتا، کوئی جاتے سمے اس سے ملنے کا روادار بھی نہیں ہوا۔ شاید دلوں پر چڑھا زنگ ہی دنیا کا اصل رنگ ہے۔ قومیت سے لے کر خاندانیت تک امریکہ بہت مشکل ہے۔ جس وقت بیٹی محو پرواز تھی اس وقت دل کی کیفیت کو کچھ اس طرح قلم بند کیا۔ ایک آہنی طائر
فضائے بسیط کی وسعتوں میں تنخو ہواؤں کو چیرتا، خدائے لم یزل کے دست قدرت پر میرے وجود کا حصہ دبوچے لیے جا رہا ہے۔ اس کے پنجوں میں میری روح خزاں کے خشک پتوں کی مانند لرز رہی ہے۔ اس کے جلتے بجھتے سرخ اشارے میری حسرتوں کو برف آب کیے جاتے ہیں۔ ان اشاروں میں میری دھڑکن دم توڑ رہی ہے۔ اس کے اہنی شکم سے میری نگاہ ٹکڑا کے پاش پاش ہوئی جاتی ہے۔ اے اہنی طائر، تجھے خدا محفوظ رکھے کہ تیرے رحم میں میری جان، میرا دل، میری بیٹی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ایک ماں کی، آپ اس کو ماں کے تاثرات بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے اپنی بیٹی کو امریکہ میں بیاہا تھا، تو پھر بیٹی کی جدائی پر اس نے کچھ اس طرح لکھا: بیٹیاں قریب ہی اچھی لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کا اچھا نصیب کرے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔